دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان۔ پارٹ نمبر 4۔ ٹھا بادام اڑا اور سیدھا ہانیہ کی ٹانگ پر لگا۔ ہائے اللہ! اس نے جھک کر ٹانگ کو سہلایا۔ اللہ تمہیں سمجھے رابعہ، اتنی زور سے تو گولی بھی نہیں لگتی ہوگی۔ ہانیہ اپی، اب میں کیا کروں؟ جیسے ہی ہتھوڑی مارتی ہوں بادام اڑ جاتا ہے۔ تو اب آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ رابعہ صاحبہ تو پہلے ہی عاجز آئی ہوئی تھیں، اب اس نے ایک ہاتھ سے بادام گھیرا اور دوسرے ہاتھ سے ہتھوڑی بادام پر ماری۔ ٹھا کی آواز تو رابعہ کی چیخ میں ہی دب گئی۔ بیچاری نے بادام کی جگہ اپنے انگوٹھے کو نشانہ بنا لیا تھا۔ اب وہ انگوٹھا منہ میں ڈالے پورے کچن میں ناچ رہی تھی۔ اب بس کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے اور تمہارا ناچ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ چھوٹی چچی نے اپنی پہلوٹی کی اولاد کو تعصب سے دیکھا۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا شارق اور ایک ہی بیٹی رابعہ۔ کالج اسٹوڈنٹ تھی مگر عقل نام کی نہیں تھی۔ اس کے برعکس رانیہ اور عائشہ بھی اس کی ہم عمر تھیں مگر بہت ذمہ دار اور سلیقہ مند۔ بڑے ماموں یعنی زاہد صاحب کی 4 اولادیں تھیں، ہانیہ، ولید، رانیہ اور عمار۔ منجھلے ماموں یعنی واحد صاحب کی 5 اولادیں تھیں، حارث، عائشہ، ہادیہ، مدیحہ اور عدیل۔ جبکہ چھوٹے ماموں یعنی شاہد ماموں کے 2 ہی پیس تھے اور دونوں ہی نادر نایاب۔ اب بھی ڈھونڈ کر انہوں نے رابعہ کو سب سے آسان کام دیا تھا یعنی بادام توڑنے کا، مگر ہائے امی، میرا انگوٹھا سن ہو گیا ہے۔ وہ ابھی تک انگوٹھے کو پکڑے بیٹھی تھی۔ آج ہانیہ کے سسرال والے باضابطہ طور پر تاریخ لینے آ رہے تھے اور رات کا کھانا بھی انہیں یہیں کھانا تھا، اس لیے سبھی مصروف تھے بیماں ہانیہ۔ پیاز، ٹماٹر، سبزیاں وغیرہ سب دادو کاٹ کر دے رہی تھی۔ ہر ایک اپنی ہمت کے مطابق کام کر رہا تھا۔ بس یہ میرا آخری چکر تھا بازار کا، اب حارث کی باری ہوگی۔ حمزہ نے 5 بڑے بڑے شاپرز کچن میں لا کر رکھے۔ نہیں بیٹا، اب اور کچھ نہیں چاہیے، منجلی مامی مصروف سے انداز میں بولیں۔ ہاں، اب اپنے بیٹے کی باری ہے نا، اسی لیے۔ پتہ نہیں کیسے اس کے منہ سے نکل گیا تو وہ پلٹ کر اسے گھورنے لگیں۔ تو تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ ارے یہ اس کو کیا ہوا ہے مامی؟ اسے کچھ کھانے کو دیں ورنہ یہ تو اپنا انگوٹھا ہی کھانے لگی ہے۔ اس نے بات پلٹ دی۔ رابعہ سویٹی، آج فیڈر نہیں ملا کیا؟ وہ بیچاری درد کی وجہ سے انگوٹھا منہ سے نکال نہیں سکتی تھی، لہٰذا گھورنے پر ہی اکتفا کرنا پڑا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ محترمہ بادام توڑ رہی تھیں، غلطی سے اپنے انگوٹھے کو بھی بادام سمجھ بیٹھیں۔ رانیہ کھیر میں چمچہ چلاتے ہوئے بتانے لگی، حمزہ ذرا یہ بادام پکڑا دو۔ اس نے بادام مانگے۔ کہاں ہیں؟ اس نے بادام تلاشے۔ وہ ریڈ باؤل میں ہیں۔ رانیہ نے پلٹ کر اسے بتایا۔ وہ پیالہ اٹھا کر رانیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور دیگچے میں جھانکتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، رانیہ، اتنے بڑے دیگچے میں صرف 5 بادام ڈالو گی؟ کیا مطلب؟ وہ فوراً پلٹی۔ یہ اس باؤل میں تو صرف 5 ثابت بادام اور یہ تھوڑا سا ان کا چورا ہے۔ وہ باؤل میں ایک انگلی سے بادام اس طرح ادھر ادھر کر رہا تھا جیسے وہاں سے اور بادام نکلیں گے جو کہیں چھپ گئے ہیں۔ رابعہ، خدا کے لیے جلدی کرو، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ رانیہ پلٹ کر چمچہ ہلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اب کیا کروں؟ اس نے بمشکل منہ سے انگوٹھا نکال کر کہا۔ بادام توڑ کر دو۔ توڑ تو دیے ہیں۔ اب اس نے انگوٹھا بغل میں دبا لیا۔ سارے؟ وہ اور حمزہ بیک وقت بولے اور اب تو چھوٹی چچی بھی ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ہاں تو اور کیا؟ تو باقی کدھر ہیں؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ رابعہ نے سر اٹھا کر حمزہ، رانیہ اور اپنی امی کو دیکھا جن کے تیور بڑے خطرناک تھے۔ وہ سر جھکا کر آہستہ سے بولی، وہ تو اڑ گئے۔ وہ تو پہلے تو وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے مگر پھر اس کے انداز پر ہنسی آ گئی، گویا ایک ہی دن میں باداموں کے پر نکل آئے۔ حمزہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، یار تم بیٹھ کر انہیں اڑتے ہوئے دیکھتی رہی؟ 2 تھپڑ لگانے تھے کہ انسان کے بچے بنو، اور یہ 5 جو بچ گئے تھے ان کے پر نہیں نکلے تھے یا یہ بیچارے مرے ہوئے تھے؟ حمزہ نے بمشکل اپنی ہنسی روک کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، یہ تو پہلے سے ہی چھلے ہوئے تھے،
میں نے تو یہ والے توڑے ہیں۔ اس کا اشارہ باداموں کے چورے کی طرف تھا۔ پھر تو بھئی رابعہ نے آج بڑا کمال کر دیا۔ رابعہ خدا کے لیے بڑی ہو جاؤ۔ اتنا سا کام تمہیں دیا تھا مگر تم سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ اٹھ جاؤ، برتن وغیرہ نکالو۔ چھوٹی ممانی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ جا رہی ہوں امی، اب اتنے سے کام کے لیے ہاتھ تو نہ جوڑیے۔ کمال بے نیازی سے کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، اب باداموں کا کیا کروں؟ رانیہ کچن کے کونے خدروں سے مفرور بادام گرفتار کر رہی تھی۔ چاچی آپ یہ کھیر دیکھیں، میں یہ بادام توڑ لوں۔ وہ بادام لے کر نیچے بیٹھ گئی۔ لاؤ میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ بھی نیچے رانیہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم جاؤ میں کر لوں گی، وہ آہستگی سے بولی۔ میں بادام پکڑتا ہوں، تم توڑتی جاؤ۔ اس نے ہتھوڑی ماری اور حمزہ نے سی کی آواز نکالتے ہوئے انگوٹھا منہ میں ڈالنا چاہا مگر اس سے پہلے ہی رانیہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ آئی ایم سو سوری حمزہ، آئی ایم ویری سوری، وہ اس کے انگوٹھے کو اپنے ہاتھوں کی گرمائش دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اٹس اوکے رانیہ، اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں تو بس دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اگر مجھے سچ مچ لگ جاتا تو تم کیا کرتی، وہ اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رانیہ پہلے تو آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی، پھر ہتھوڑی اٹھا کر اس کے پاؤں پر دے ماری۔ ہائے اللہ، اف، وہ اٹھ کر ایک ٹانگ پر ناچنے لگا۔ کیا ہوا حمزہ؟ ہانیہ اور دونوں ممانیاں اسے دیکھنے لگیں مگر وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں کہاں تھا۔ کچھ نہیں، اسے سچ مچ ہتھوڑی لگ گئی تھی، وہ مزے سے بولی۔ لڑکی تم تو بہت ظالم ہو، وہ لنگڑا لنگڑا کر چلتے ہوئے باہر جانے لگا۔ یہ لو، یہ لگا لو۔ تھوڑی دیر بعد وہ کریم لے کر آئی۔ یہ کیا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ پاؤں پر لگا لینا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ شام سے وہ لنگڑا کر چل رہا تھا اور چہرے پر بھی تکلیف کے آثار تھے۔ خیال آ گیا؟ وہ بالکل بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا تو اسے ہنسی آ گئی۔ مگر تمہیں ابھی تک نہیں آیا ذرا جو کسی کی پرواہ ہو، بس اپنے ہی ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہو۔ وہ روٹھی روٹھی کتنی اچھی لگ رہی تھی، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ کس کی پرواہ؟ اس نے بات پکڑی۔ کسی کی بھی نہیں۔ اچھا اٹھو، یہ کریم لگاؤ۔ وہ حمزہ کے ہاتھ میں پکڑا کر خود وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد لگا لوں گا، حمزہ نے ٹالنا چاہا اور چادر اور ذرا پھیلا کر ٹانگوں پر لے لی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں تم ابھی لگاؤ۔ وہ پھر کھڑی ہو گئی اور چادر کھینچ کر اس کی ٹانگوں سے اتاری۔ آہ! نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا کر حمزہ نے تکلیف کو ضبط کیا۔ حمزہ یہ، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی حمزہ کے پاؤں اور کبھی حمزہ کو دیکھتی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا ہی تحفہ ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا مگر پھر فوراً ہی بکھلا گیا کیونکہ رانیہ صاحبہ رونے دھونے کا سیشن شروع کر چکی تھی۔ اف، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک تو تمہارے آنسو، او ہو اب چپ بھی کر جاؤ، وہ بے بس سا بیٹھا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آئی سویئر حمزہ، میں نے جان بوجھ کر اتنی زور سے نہیں ماری تھی، پھر پتہ نہیں، مجھے معاف کر دو پلیز، آئی ایم سوری۔ پہلے خود ہی ستاتی ہو اور پھر خود ہی۔ وہ بڑی مشکل سے بیڈ سے پاؤں نیچے کر کے بیٹھا۔ پلیز اب یہ رونا دھونا بند کرو کیونکہ، وہ رونا بھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیونکہ روتے ہوئے تم بالکل چڑیل لگتی ہو۔ اس کا رونا بند کروانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے چڑھائے اور وہ حسب معمول چڑ بھی گئی۔ تم بہت ہی ڈھیٹ ہو حمزہ، وہ اٹھ کر چل دی۔ او ہو پھر ناراض ہو گئی ہو، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ پلٹ آئی اور کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد بولی۔ حمزہ تم جو ہر وقت ہر کسی سے مذاق کرتے رہتے ہو، یہ سوچے بغیر کہ اگلے بندے پر کیا بیت رہی ہے۔ فرض کرو اگر کبھی تمہارے ساتھ ایسا ہو، کسی نے تمہارے جذبات کی پرواہ کیے بغیر تم سے کوئی مذاق کیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا ایک دم قہقہا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو بھئی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے رانیہ بھی کون سا فلسفہ بولنے والی ہے، مگر وہ کریم کھول کر اپنے پاؤں پر مساج کر رہا تھا۔ وہ باہر جانے لگی تو وہ پیچھے سے بولا، امی کو بھیج دینا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں آج موسیٰ کے لیے شاپنگ کرنے آئے تھے۔
راحیل کا چیزیں لے کر دل نہیں بھر رہا تھا۔ بس کر یار، وہ اکتا کر بولا، مجھے تو لگتا ہے تم نے اس کی شادی کی شاپنگ بھی ابھی کرنی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا تو راحیل یکٹک اسے دیکھنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تم مسکراتے ہوئے کتنے اچھے لگتے ہو؟ راحیل نے اتنا اچانک اس کی تعریف کی کہ وہ جھنپ گیا۔ یہ دیکھو، یہ کیسا ہے؟ راحیل نے ایک کھلونا اٹھا کر اسے دکھایا۔ اس کھلونے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یار، یہ تو 3-4 ماہ کے بچوں کے لیے ہے، جبکہ موسیٰ تو تقریباً 1 سال کا ہونے والا ہے۔ اوہ ہاں۔ راحیل نے ایک نظر کھلونے کو دیکھا اور پھر افسردگی سے واپس رکھ دیا۔ تمہارا مدثر سے رابطہ ہوا؟ سنا ہے وہ یہیں اس شہر میں ہی آ گیا ہے۔ راحیل نے چیزیں الماری میں رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ہاں، فون پر بات ہوئی تھی۔ چلو اب میں چلا جاؤں گا، تو کوئی تو تمہارا اپنا ہوگا نا یہاں؟ اور وہ پنڈی میں ہی رہتا ہے نا؟ اس نے پوچھا تو اس نے سر ہلایا۔ بالکل، بلکہ میرے محلے میں ہی رہتا ہے۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، وہ تمہیں زیادہ اچھی طرح باخبر رکھے گا۔ اچھا یار، کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ۔ وہ باہر نکل گیا۔ آج راحیل کے چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی، اور خوشی تو اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ 3 دن بعد اس کی فلائٹ تھی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔